السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی یہ ویڈیو بڑی اہم ہے۔ اس میں ہم جائزہ لیں گے کہ مغرب میں توہین رسالت کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، مغربی ممالک کے درمیان فرانس میں ہی کیوں اسلامی مقدسات کی توہین زیادہ انجام پا رہی ہے، کیوں فرانس کے حکمران دینی امور کی توہین اور تضحیق کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں پر ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے ساتھ میں کنیکٹڈ رہوں۔ خواتین حضرات، 9/11 کے بعد جہاں مسلم ممالک بالخصوص امریکی غیظ و غضب کا نشانہ بنے، وہیں مذہب اسلام بھی عالمی طور پر اعتراضات کی زد میں آ گیا۔ مختلف فورمز پر مذہب اسلام، اسلامی شعائر اور پیغمبر اسلام پر کھلے عام تنقید کے نشتر چلائے جانے لگے۔ تنقید کے پے در پے واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ فی زمانہ 9/11 کے بعد سے ایسے واقعات کا سلسلہ تیزی سے شروع ہو گیا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ انہیں آزادی اظہار کے خوبصورت لبادے میں ڈھانپ کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ آزادی اظہار نہیں بلکہ آزادی آزار ہے، جس میں اپنی شیطانی جبلت کے تسکین کے لیے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا رہا ہے۔ اظہار رائے کے نام نہاد آزادی کے خود ساختہ نظریے کی آڑ میں فرانس کے دریدہ دہن جریدے چارلی ہیبڈو نے جس طرح کائنات کی سب سے محترم، مقدس اور محسن شخصیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر کے اپنی پست اور غلیظ سوچ آشکار کی ہے، وہ انتہا پسندی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ جریدے کے مالکان کی یہ گستاخانہ حرکت نہ صرف صحافتی دہشت گردی ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بدترین اور سنگین ترین دہشت گردی ہے۔ گستاخ جریدے کی جانب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے شائع کیے جانے پر پورا عالم اسلام مضطرب اور غم و غصے میں مبتلا ہے۔ ہر مسلمان کا دل انتہائی رنجیدہ ہے۔ مغرب کے قوانین اور نظریے سب سے انوکھے اور نرالے ہیں۔ یہاں ہر چیز کے حقوق متعین ہیں، لیکن وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے اس روئے زمین کو اپنی روشن اور عرفہ تعلیمات سے منور کیا، ان کی کھلے عام توہین کی اجازت ہے۔ کیا کسی بھی جھوٹے، دروغ گو، دریدہ دہن خبتی شخص کو ان مقدس شخصیات کی ذات عالی پر کیچڑ اچھالنے کا حق حاصل ہونا نام نہاد آزادی اظہار رائے کا حق ہے؟ اگر اسی کو آزادی اظہار رائے کا حق کہتے ہیں تو مغرب کی اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی کہ ایک طرف ہولوکاسٹ کے تاریخی افسانے پر اظہار رائے کی آزادی سلب ہے اور زبان کھولنا سنگین جرم ہے، جبکہ دوسری جانب آزادی اظہار رائے کے نام پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا حق قرار دے دیا جاتا ہے۔ دراصل مغرب نے اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیشہ منافقت سے کام لیا ہے۔ یہ نہ صرف اہل مغرب کی منافقت ہے بلکہ ان کی ذہنیت میں بھری وہ غلیظ سوچ ہے جسے وہ نام نہاد تہذیب کا نام دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے خواتین و حضرات کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں گستاخی کرنا ان بدبختوں کی فطرت کا حصہ ہے جس پر یہ ہمیشہ سے عمل کرتے آئے ہیں۔ مغربی ممالک کے درمیان فرانس میں ہی کیوں اسلامی مقدسات کی توہین زیادہ انجام پا رہی ہے؟ اگر اس بارے میں بات کی جائے تو فرانس میں مسلمانوں کے مقدسات کی توہین آزادی اظہار کے نعرے کی آڑ میں انجام پاتی ہے۔ یاد رہے کہ فرانس کا موجودہ سیاسی نظام کلیسا کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا تھا۔ فرانس کے حکمران دینی امور کی توہین اور تضحیق کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور اسے اپنے تشخص کا حصہ سمجھتے ہیں۔ فرانسیسی معاشرے میں انسانوں اور خدا کی تضحیق ایک طویل تاریخ کی حامل ہے۔ 1789 میں فرانس میں انقلاب برپا ہوا جس کے بعد دینی اقدار کو پس پش ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد دینی مقدسات کی توہین قانون کی نظر میں جرم کے زمرے میں داخل نہیں ہوتی۔ فرانس یورپ کا وہ واحد ملک ہے جہاں 1881 یعنی کہ 1881 میں سرکاری سطح پر الحاد اور دینی مقدسات کی توہین کا آغاز ہوا تھا۔ 1972 میں فرانس میں نسل پرستی کے خلاف بعض نئے قوانین بنائے گئے جن کی روح سے توہین، تہمت، نفرت کو فروغ دینا، شدت پسندی اور امتیازی سلوک ممنوع قرار دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود دینی مقدسات کی توہین کو جرم قرار نہیں دیا گیا۔ اگرچہ فرانس کے آئین میں دینی مقدسات کی توہین جرم شمار نہیں کیا گیا، لیکن 1990 کے بعد ہولوکاسٹ کا انکار باقاعدہ جرم قرار پا چکا ہے اور اس بارے میں قانون بھی بنایا گیا ہے۔
2015 میں خواتین و حضرات چارلی ہیبڈو میگزین کی جانب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بعد اس کی عمارت پر حملہ ہوا اور ملعون کارٹونسٹ سمیت کئی افراد مارے گئے۔ اس واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرے برپا ہوئے جن میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وہ کارٹونسٹ کی ہلاکت پر فرانس کے صدر سمیت کئی مغربی اور حتیٰ کہ عرب ممالک کے سربراہان نے بھی فرانس میں احتجاجی ریلی نکالی۔ انہوں نے خود کو آزادی اظہار کا حامی قرار دیتے ہوئے یہ نعرہ لگایا کہ میں چارلی ہیبڈو ہوں۔ بین مبین اسلام کے مقدسات کی توہین پر مبنی اقدامات صرف فرانس تک محدود نہیں بلکہ گزشتہ چند سالوں کے دوران یورپ کے مختلف ممالک میں قرآن کریم کی بے حرمتی پر مبنی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہی سویڈن میں دائیں بازو کی شدت پسند تنظیم کے بعض کارکنوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے آگ لگا دی تھی۔ اسی طرح مالمو شہر میں بھی اس قسم کے واقعے کے بعد عوامی ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ اس سے پہلے ڈنمارک میں دائیں بازو کی شدت پسند رہنما راسموس پلڈوان نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی۔ اس واقعے کے بعد شمالی یورپ کے اس ملک میں نسلی فسادات کا آغاز ہوا تھا اور اس وقت یورپ اور مغرب پر سب سے زیادہ جس چیز کا جنون سوار ہے وہ اسلاموفوبیا ہے۔ انٹرنیٹ کے ایک سائٹ پر گزشتہ دنوں ایک آرٹیکل دیا گیا تھا جس کا عنوان تھا کہ اسلام کا خطرہ یورپ میں شریعت پیش قدمی کر رہی ہے۔ اس مضمون میں وہ سب کچھ شامل ہے جس سے لوگوں کو اسلام سے متنفر اور خوف زدہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام سے خوب خوف زدہ کرنے کے بعد لکھا گیا کہ اگر کسی ملک میں اسلام کا شرعی نظام نافذ ہو گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک ایسی سوسائٹی کا قیام جہاں ہم جن پرستوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، جہاں شادی کے بغیر جنسی تعلقات رکھنے والوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور زانیوں کو سنگسار کیا جاتا ہے، جہاں پیغمبر اسلام اور قرآن پر تنقید کرنے والے مسلمانوں یا غیر مسلموں کو جان سے مار دیا جاتا ہے، جہاں ملحدوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، جہاں معمولی غلطیوں پر بیویوں کی پٹائی کی جاتی ہے، جہاں آنکھ کے بدلے آنکھ نکال دی جاتی ہے، جس میں چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، جس میں قزاقوں کو یا تو سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے یا ان کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں۔ سائٹ پر شائع کیا گیا اس مضمون کی ایک ایک سطر سے اسلام کے خلاف نفرت اور عداوت چھلکتی ہے۔ مغرب ہر اس دانشور یا نام نہاد مفکر کو سر آنکھوں پر بٹھاتا اور اعزازات سے نوازتا ہے جو اسلام اور اسلامی افکار کے خلاف زہر افشانی کرتا ہے۔ چنانچہ سلمان رشدی کو سر کا خطاب دیا جانا، اسی طرح دیگر اسلام مخالف شخصیات کو نوبیل انعام سے نوازنا عام بات ہے۔ 1917 میں برطانوی حکومت نے فرقہ بہائیہ کے نام نہاد نبی احمد البہا کو محض اس وجہ سے ایوارڈ عطا کیا تھا کہ اس نے اسلامی جہاد کو کالعدم قرار دیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ گستاخوں کی یہ بے چینی صرف اور صرف اسلام میں روز بروز ترقی کی وجہ سے ہے۔ جوں جوں یہ گستاخ لوگ اسلام اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی پراگندہ اور بدبودار سوچ کے ذریعے گھناؤنے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، تو اسلام میں دلچسپی اور مسلمانوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گزشتہ چند سال میں مسلمانوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد اس بات کی گواہ ہے۔ 9/11 کے بعد جو ہی اہل مغرب نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا تو ساری دنیا کی توجہ اسلام کی طرف مبذول ہوئی اور مغرب نے لوگوں نے اسلام، قرآن اور اسلامی تعلیمات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں گہرائی سے مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ فطری طور پر اس دلچسپی نے ساری دنیا میں قبولیت اسلام کا دروازہ کھول دیا۔ اسلام کے مطالعے کے بعد لوگ اسلام سے متاثر ہو کر جوک در جوک اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے۔ اسلام کے پھیلتے دائرے کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ مغربی خاتون صحافی اوریانا فلاسی کہتی ہیں کہ آنے والے 20 سالوں میں پورے یورپ کے کم از کم 6 بڑے شہر اسلام کی کالونی بن جائیں گے، کیونکہ ان شہروں میں مسلمان کل آبادی کا 30 سے 40% تک ہو جائیں گے۔ ایک متنازع مصنف نے اپنے ایک ناول میں ایک فرضی تخیلاتی خاکہ کشی کی ہے۔ وہ 2022 کے فرانس کا منظر تصور کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ایک مسلمان صدر اقتدار میں آ جاتا ہے اور فرانس کے تمام اسکولوں میں مذہبی تعلیم کو لازمی قرار دیتا ہے، ساتھ ہی خواتین کے کام کرنے پر پابندی عائد کر دیتا ہے اور فرانس میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، اسلام کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ترقی کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں اور اسلام کے بڑھتے کاروان نور کو گل کرنے کی ہر ممکنہ کوششوں میں جتے ہوئے ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ لاکھ بھونڈے حربوں کے باوجود یہ بدبخت لوگ اسلام کی پھیلتی ہوئی کرنوں کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ ناکامی ہی ان کی بے چینی کا سبب بن رہی ہے، جس کے باعث یہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اپنے گھٹیا حربے آزماتے ہیں لیکن ناکام لوٹتے ہیں۔ ان کے بولنے سے نہ تو آج تک چاند کی چاندنی ماند پڑی ہے اور نہ ہی قیامت تک اس میں کوئی کمی آئے گی۔